ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محترم مکرم سامعین، علماء کرام، مہمانان عالی مرتبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھی، میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ۔ آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور پھر فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ تو کہا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئی، لیکن قیامت کے دن بینائی اچک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیارا تھا، تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ میری نشانیوں کو، میری
تو نے جھٹلایا تھا اور فراموش کر دیا تھا، آج تجھے فراموش کر دیا تھا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد دین ہے۔ جس نے دین سے منہ پھیرا تو اس کی آنکھیں نرگسی بھی ہوئیں، اس کی آنکھیں جھیل جیسی بھی ہوئیں، تو قیامت کے دن اجاڑ آنکھیں ہوں گی اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ بقا دین میں ہے، زندگی دین میں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم زندگی کیسے گزاریں اس نے نظم بھی ساتھ دیا۔ اگر اس طرح زندگی گزاریں تو اس کی نظروں میں محبوب قرار پائیں گے، اور اگر ہم خواہش نفس سے زندگی گزاریں تو زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی۔ پھر بندہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ بسر کیا ہوتا، لیکن پھر کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت چوگ گئی ہوں گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ اس مختصر اور عارضی زندگی میں اللہ ہمیں دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد تلاوت کلام مجید ہے۔ جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میں اگر یہ اندازہ کرنے بیٹھ جاؤں کہ میں ایک سال میں کتنے دروس قرآن دیے ہیں تو اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی، ہزار سے متجاوز ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کتنے دروس آپ تک پہنچا سکا ہوں، ان کی تعداد بھی ہزاروں تک ہوگی۔ تو میرا مقصود یہاں آپ کو بغیر کسی تشریح کے مختصر پیغام دینا ہے کہ قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حظ ملتا ہے۔ فرمایا قرآن
یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، یہ کنیکشن کا ایک سرا یہاں ہے تو دوسرا منگلا میں ہے، تو یہاں بھی اجالے آ رہے ہیں۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ تو میں آج کے اس اجتماع میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں، یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اتنی دیر تک رب کو دیکھوں گا بھی نہیں، نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھوں گا جب تک میرے سارے مرید نہ بخشے گئے۔ میں نے کہا یہ اس کی جرأت ہے، یہ اس کی ہمت ہے۔ میں تو اپنے ملنے والوں کو کبھی یہ بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں بخشوا لوں گا، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ضمانت دی۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرو اور اس کے فضل کی آس رکھو۔ یہ طریقت سراسر محنت کا نام ہے اور کوشش کا نام ہے۔ میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے۔ تیسرا معنی اس کا جو کیا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔
ذکر سے مراد قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو چیزیں حلال کی ہیں اور جن چیزوں سے حرام کیا ہے ان سے بچنا، جو ہے وہ جو حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جانا، اور جو حلال کی ہیں ان کو بجا لانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا، ان کو یہ معنی کرتے ہوئے لطف آیا ہوگا، میں نے پڑھا تو مجھے مزہ آیا، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو کہا جس نے میرے مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ یہ آنکھیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھیں۔ وہ اجڑی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ بیکار آنکھیں ہیں جو حضور کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرتی۔ اور وہ جس نے حضور سے اعراض کیا، حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اس کی بینائی اچک لوں گا۔ یہ تو آنکھوں کا نور، نور محمد کا صدقہ تھا، اور جس نے ان آنکھوں سے اس محبوب کا دیدار نہیں کیا یا اس محبوب کے دیدار کی طلب نہیں کی تو اس کی بینائیاں واپس لی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی مدینے میں جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو ایک دن وہ حضور کے پاس آ گئی کہ حضور دعا کریں میری یہ بیماری دور ہو جائے، میں اس مرض سے نجات پا جاؤں۔ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ جنت والا سودا مجھے قبول ہے، مجھے پڑے مرگی کے دورے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے جنت والا سودا منظور ہے۔ لیکن حضور اتنی میری گزارش ہے کہ میں عورت ذات ہوں، جب میں مرگی کے دورے سے گر پڑتی ہوں تو میرا ستر بھی بعض اوقات کھل جاتا ہے، تو یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے، تو باقی مرگی کے دورے پڑتے رہیں، مجھے اس کی پریشانی نہیں۔ حضور نے دعا کر دی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے لیکن ستر اس کا محفوظ رہتا تھا، تو اس نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوا، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جنت کی بات تو آپ نے کی ہے اور آنکھوں کی بات میں نے کی ہے، تو مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اچھا یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت نے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، عورت ہو کہ اس نے کہا مجھے جنت والا معاملہ قبول ہے لیکن بیماری رہے، لیکن اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بیماری قبول نہیں ہے، تو اس نے کیوں اس عورت جتنا حوصلہ نہ کیا؟ تو جو میرے اندر بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملے نا تو میں آپ کا دیدار کروں، اور آپ کا دیدار کروں گا تو جنت بھی مل جائے گی۔ میں تو آنکھیں ہی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بددعا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم ہیں جنہوں نے حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اندھا کر دوں گا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ میں کنایا کو سری سے بلیغ سمجھتا ہوں، میرا مزاج ہے، کچھ لوگ مجھے اس پہ متعون بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی 10 سال نعت پڑھے نا کوئی ثنا خان، اور ہر سال اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے، تو 10 سال کے بعد اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھتے ہیں کہ اس کی خدمات کا صلہ ہے، حالانکہ اس نے کبھی ریٹ بھی کم نہیں کیا تھا۔ اور جس نے 21 سال قرآن مجید کی نوکری کی اور سویر سے شام تک جتا رہا،
تو 21 سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے. مجھے اقبال یاد آئے. اقبال نے کہا لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا, تم مجھے کیا دو گے؟ میں تو اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن رسول اللہ سے مانگوں گا. جو حضور سے رخ پھیرتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی نابینا کر دیتا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ آنکھیں بھی روشن ہو اور دل کی آنکھیں بھی روشن ہو تو اپنا رخ سیدھا مدینے کی طرف رکھا کرو, پھر تمہارا دل بھی روشن ہوگا اور تمہاری آنکھیں بھی روشن ہوگی. اللہ اکبر. تو کہا ذکر سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی بدبخت نے حضور سے رخ پھیر لیا تو پھر وہ کسی کام کاج کا نہ رہا. قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا. ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا, فإن له معیشۃ ضنکا, کہا اس کی زندگی کا جامہ ہم تنگ کر دیں گے. دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حکموں کو توڑنے والے, اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں. تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے, تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے. اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے, اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے, سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا. جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے, سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے, تو زندگی تو اس کی زندگی ہے. اللہ اکبر. تو کہا ہم اس کی معیشت کو, اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے. تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کم 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے. کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے, اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے. یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ محمدی صورت ہے. یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, رسوا کر کے ڈالا جائے گا. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں, جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں. تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو, تو پھر دنیا میں بھی موج ہے, آخرت میں بھی موج ہے. یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے, دکھوں کی ہے اور کافر موج میں ہے, تو یہ اس کے دکھ, اس کے بدنی دکھ ہیں, اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے, اس کا قلب راحت میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا. جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں, پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا تو حضور نے کہا کہ اگر تم اس کو ابھی چھپا لو تو بہتر ہے، چونکہ پورے مکے کا ماحول مسلمانوں کے خلاف تھا اور حضور تھے دار ارقم میں۔ یہ وہاں سے نکلے تو سین حرم میں آ گئے تو کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے بلند آواز سے کہا، صنادید قریش اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے تھے، کہ لوگوں سن لو میں نوکر بن گیا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو کہتے ہیں ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکے اور گھونسے میرے اوپر برسنے لگے، وہ مجھے مار دینے لگے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آڑے آ گئے، انہوں نے کہا لوگوں یہ بنو غفار کا شخص ہے اور بنو غفار مدینے میں بستے ہیں اور تمہاری تجارت کا انحصار شام پہ ہے اور تمہارا شام کا رستہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، اور اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا پھر تمہارا وہ رستہ محفوظ نہیں رہے گا، تم اسے قتل نہیں کر رہے، اپنا مواشی قتل کر رہے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے میں آب زمزم پہ گیا اور میں نے سارا بدن دھویا اور زخموں اور جو ہے وہ جو خون لگا تھا میں نے آب زمزم سے اپنے پورے بدن کو صاف کیا، اور شام گہری ہو گئی تو میں چادر اوڑھ کر حرم کے صحن میں لیٹ گیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی، لگتا تو یہی ہے اس لیے نیند نہیں آتی تھی کہ زخم بڑے گہرے لگ گئے تھے، لیکن حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں کہ زخم گہرے تھے، نیند اس لیے نہیں آتی تھی، میرا جی چاہتا تھا جلدی سویرے چڑھے اور دوبارہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دوں اور وہ پھر مجھے ماریں۔ جو لطف مار کھانے میں آیا تھا میرا دل ترستا تھا کہ وہ لمحے دوبارہ آئیں۔ وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اور حضرت باہو تو 2 قدم آگے بڑھ گئے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا تے ایک کجاں ہو، اللہ اکبر۔ تو کہا یہ میری آرزو تھی۔ تو مار کھانے میں بھی لذت آتی ہے اور سکون ملتا ہے، تو اہل ایمان جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ زندگی تلخ زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی زندگی راحت کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ محبوب کی جانب سے ہے۔ بلکہ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے، اور اگر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں تو اس ایک حدیث سے مٹائی جا سکتی۔ آج بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، آج گیس نہیں ہے، معاشی بحران ہے، گھر گھر مصیبت کھڑی ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں گے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا، تجھے گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں اس پہ واہ خوش ہوں۔ تو کہا اگر تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا، تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ نامہ اعمال تو وہ کھولیں گے اور اس میں اپنے اعمال بد پڑیں گے، تو پھر نابینا کیسے ہوں گے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا انہوں نے کہ عمل حجت ہوں گے، یعنی آج چمک چمک کے باتیں کرتے ہیں، اپنے کفر پہ اور اپنے عصیان پہ اور اپنے گناہوں پہ دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ایک آپ بے نمازی سے پوچھ لیں تو وہ بھی کوئی دلیل دے دے گا، آپ ایک شرابی سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی بات کرے گا آگے سے، آپ کو چپ کرا دے گا، اور کچھ نہیں ہوگا تو داڑھی کا تانا دے دے گا، امامے کا تانا دے دے گا۔ لیکن یہ دلیلیں اس دنیا پہ چلتی ہیں، بڑے شعلہ نوا خطیب ہوتے ہیں، لیکن جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو قبولتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت دلیلیں مٹ جائیں گی، عمل حجہ،
ایک معنی یہ کیا گیا، لیکن یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں چند لمحوں کے لیے بینائی دی جائے گی جس سے اپنا نامہ اعمال پڑھ سکیں گے، اور وہ ان کی توقیر کے لیے نہیں، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کی بدیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے، اور اس سے مزید شرمسار ہوں، اور پھر آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا، اللہ کی یاد سے منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قال رب لما حشرتنی اعمی، تو وہ بندہ کہے گا جس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی کہ مالک مجھے تو موٹی موٹی آنکھیں دی گئی تھی، میری آنکھوں پہ تو شاعروں نے غزلیں لکھی، میری آنکھوں پہ تو قصیدے کہے گئے، میری آنکھوں کو کبھی جھیل کہا گیا، میری آنکھوں کو کبھی نرگس کہا گیا، کبھی چشم آہو سے میری آنکھ کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن آج یہ آنکھیں بے نور کیوں ہو گئی؟ تو آواز آئے گی اللہ اکبر قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا مالک مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، وقد کنت بصیرا، میں تو انکھیارا تھا، میں تو بینا تھا۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے طرف ہماری نشانی آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتھا، کتنا متکبر تھا تو نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو بھلا دیا، تو نے کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی، اتنا مغرور ہو گیا، تجھے اتنا نشہ چڑھ گیا دنیا کا، تجھے دنیا کی جو ہے وہ اتنی لذت ملنے لگی کہ تو حقارت کی نظر سے گزر جاتا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور تجھے قرآن میسر نہیں تھا، تو نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، تو تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور تو کفر و عصیان میں مبتلا ہو گیا۔ آج جو ہے وہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔